إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتنوں کے سلسلے میں کئی جمعوں سے روشنی ڈال رہا ہوں. فتنے پھیلتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں اور دبتے رہتے ہیں، اور ان فتنوں سے چھٹکارا تقریباً ناممکن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی. ایک ٹیلے پر آج چڑھے مدینہ منورہ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا میں تمہارے مکانوں میں فتنوں کی بارش اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش ہوتی ہے، پانی کی بارش جس طرح ہوتی ہے اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں. مان لو فتنے برابر برستے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ دور چلتا ہی رہے گا. اور وہ قرآن مجید کی آیت جو پہلے آپ کو سنائی تھی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ فتنوں سے بچنے والا کوئی نہیں. فتنے آتے ہیں گناہگاروں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس میں نیک لوگ بھی پس جایا کرتے ہیں. اسے آپ یاد رکھیے کہ نیک لوگ بچتے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. آتے ہیں گناہگاروں کی وجہ سے، لیکن خاص ان پر نہیں عادل ہوتے بلکہ سب پر عادل ہوتے ہیں اور سب کے تباہ برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنے اٹھے اور بڑے زور میں اٹھے، اور ایک نہیں متعدد فتنے تھے جو ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے. مگر اللہ کا بندہ اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قوت ایمانی اور جرت اور دلیری اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا کہ 2 سال میں ان سب کو فنا کر کے رکھا. ایسے ایمان کی ضرورت ہے کہ تمام خطرات کا مقابلہ کرتا ہے وہ شخص، اور بے خوف و خطر. اعتماد کتنا ہے اللہ تعالیٰ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس لشکر کو بھیج دینا، روانہ کر دینا. لوگ روک رہے ہیں، نہیں حالات خراب ہیں اندرونی ملک کے، لیکن نہیں، بھروسہ دیکھیے آپ کہ بھیج کر رہوں گا، خواہ مدینہ منورہ کا حال کچھ بھی ہو جائے. اور کتنا اچھا نتیجہ اس کا نکلا. جو شخص اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے. وہاں سے بھی فاتحانہ اور یہاں بھی فتح، ہر جگہ فتح ہی فتح تھی. اور یہ 2 سال کا عرصہ کتنی عظیم الشان کامیابی ہے جو حضرت کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہوئی. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے ایک ایسا زمانہ پایا کہ فتنے سب مٹ چکے تھے. ان کا کارنامہ یہ ہے کہ فتنہ اٹھنا نہیں دیا، فتنوں کو اٹھنا نہیں دیا انہوں نے، اور پھر ایک دور چلتا رہا بڑے امن و امان کا، ہر شخص کی جان و مال محفوظ، کہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا. باہر پھر آ کے باہر اٹھے وہ فتنے، اور فتنے جو بعد میں اٹھے ہیں وہ اب تک چلے آ رہے ہیں. ایسے ایسے فتنے اٹھے کہ برائیوں کو نیکیاں سمجھا گیا، اور ان بزرگوں نے جو بزرگ کہلاتے ہیں کسی نہ کسی فرقے کے نزدیک ایسے حکم دیے کہ اگر تم یہ برائی نہیں کرو گے تو گناہگار ہو. یہ برائی جو ہے یہ ثواب ہے. اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، یہ فتنے چلتے رہے مسلسل، آج کل بھی چل رہے ہیں. اور کیونکہ خلافت علی منہاج نبوت قائم نہیں ہے لہذا مٹتے نہیں.
خلافت جب قائم ہو جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان فتنوں کو مٹا دے. وہاں اٹھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے کہ قاتل قتل کرے گا تو اسے یہ نہیں معلوم ہوگا میں نے کیوں قتل کیا ہے, اور مقتول قتل ہو جائے گا لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا. ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے. یہ ہے فتنے کہ نہ قاتل کو معلوم کہ میں کیوں لڑ رہا ہوں, نہ مقتول کو معلوم کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. بہرحال یہ اندھی لڑائی, عصبیت کی لڑائی ہوتی ہے. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ایک اور بھی ہے کہ جو شخص من قاتل تاثر رایت امیت, جو شخص ایسے اندھے جھنڈے کی لڑتا ہے, اندھا جھنڈا, اسے کچھ خبر نہیں کیوں لڑائی ہو رہی ہے اور کیوں نہیں ہو رہی, اس کو تو طرفداری کرنی ہے اپنے دوست کی, لہٰذا اس دوست کے ساتھ ہو دیا, ہاں وہ دوست حق پر ہی کیوں نہ ہو. تو ایسی اندھی لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے فقط جاہلیت لیسا من امتی, اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے, اس کا قتل ہونا جاہلیت کی موت ہے, اور وہ میری امت سے نہیں. یعنی اس طرح سے اندھے بن کر لڑنا نہیں چاہیے. یہ دیکھو حق اس طرف ہے. بہرحال یہ فتنے ہیں, ان فتنوں میں مقابلہ کی ضرورت تو نہیں ہے, دفاع کی ضرورت ہوا کرتی. لیکن دفاع بھی نہیں آپ جب کر سکتے تو آپ کے لیے ایک چیز باقی رہ جاتی ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانا, دعائیں مانگنا اپنے گناہوں. اس لیے کہ سارے فتنے آتے ہیں گناہوں کے سبب سے. ہم آسابقوں یہ مصیبتیں فما کسبت ایدیکم, یہ گناہ آپ چھوڑیں تو فتنہ ختم ہو. لہذا اگر آپ کے پاس کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے اس وقت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں, دعائیں مانگیں. اور جن لوگوں نے دعائیں مانگی اور گڑگڑائے اور وہ دعائیں جو احادیث میں ہیں وہ پڑھتے رہے, ان کا بال بیکا نہیں ہوا. اگر گولیاں سمندر سے بھی نکل رہی تھیں, ادھر سے بھی نکل رہی تھیں, اوپر سے بھی نکل رہی تھیں, نہیں نقصان پہنچ جاتا. اگر اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کریں تو ہر طرح سے آپ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی صحیح حدیث ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے عبادت ہی ہے. یعنی جس طرح عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی, کسی دوسرے کو پکارنا بھی عبادت ہے. کسی دوسرے کو پکار کر اس کو اپنی مدد کے لیے بلانا عبادت ہے, اور عبادت شرک ہے. دوسرے کی عبادت شرک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا والعبادہ, دعا عبادت ہی ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور جو شخص دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو میں ذلیل خوار کر کے جہنم میں داخل کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, اور نہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور پھر اس شخص کو جو دعائیں نہیں کرتا اس کو جہنم میں ذلیل خوار کر کے داخل کرتا. لہٰذا آپ کے لیے اب ایک خاص چیز یہ رہ گئی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو ہر فتنے سے بچائے. اور آپ کا اصل فتنہ جو ہے وہ دین میں ہوا کرتا ہے. جان تو ایک دم جانی ہے, دین خراب نہ ہو آپ کا, دین کو بچانے کی پوری فکر کریں آپ. اور جیسا گزشتہ جمعے کو میں نے کہا تھا کہ اس کو بچانے کی ایک ترکیب تو یہی ہے کہ آپ دعائیں کرتے رہیں, اور ایک یہ کہ ایک ایسی بستی اور ایسا اسلامی معاشرہ قائم کریں جس پر رہ کر آپ یہ محسوس نہ کر سکیں کہ ہم دو قومیں ہمارے ایک قوم ہو کے رہ جائے, نہ کوئی تورانی ہو نہ ایرانی ہو, صرف مسلم ہو, سب مسلم ہو, شروع میں مسلم, اول میں مسلم, آخر میں مسلم, اس کے ساتھ کچھ باقی نہ رہے. تعارف کے لیے اگر کبھی کچھ کہہ دیا جائے تو بات اور ہے, لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ کبھی بھی یہ لفظ استعمال ہی نہ ہو کہ ہم کچھ اور ہیں. یہ فرقہ بندی ختم ہو جائے, طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے, سب مل کر ایک خاندان, ایک برادری, جماعت المسلمین ایک برادری ہے, اور جو شخص اس کو یہاں تقسیم کرتا ہے وہ جماعت کا غدار. ہاں آپس میں محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے. اگر دنیا کے لیے, خاندان کے لیے, برادری کے لیے, تو وہ اس کے سینے میں ابھی تک بت رکھے, سب مل کر اللہ کے راستے کو مضبوط پکڑ لیں اور اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. اسلامی معاشرے کے سلسلے میں میں نے گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک وفد جو ہے وہ عنقریب آنے والا ہے,
کراچی میں، اور وہ وقت آ چکا ہے، اور اب آج جب نماز کے بعد اس وقت کے جو ارکان ہیں، مثلا ارشاد احمد صاحب امیر صوبہ سندھ اور صدیق حسن صاحب امیر صوبہ پنجاب، وہ دونوں ایک مختصر تقریر آپ کے سامنے کریں گے اور اس پر اسلامی معاشرے کی تشکیل پر مزید روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کا قائم کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا مفادات ہیں۔ آپ اسے غور سے سنیں اور تشریف نہ لے جائیں جلدی بھاگ لیں، کوشش کریں۔ دنیا تو یہ رہ جائے گی اس طرح سے، جو دنیا کب تک کماتے رہیں گے، کچھ دین بھی کما دیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔